بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا اور ایک کافر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا منکر تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے سے لڑا، بازار کے اندر لڑا۔ جو ماننے والا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس نے فاستغاثہ الذی، اس نے استغاثہ کیا، کیا؟ یا موسیٰ میری مدد کرے۔ تو ایک تو قرآن مجید میں اللہ نے اس آیت کو نازل کر کے بتا دیا کہ زمانے کے نبی سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے، ایمان ہے۔ پھر اللہ میاں سے ہم نے پوچھا، یا اللہ یہ جو دو لڑ رہے تھے یہ تھے کون؟ اللہ سے پوچھنا، ملا سے نہیں۔ اللہ سے پوچھے، یا اللہ یہ جو دو لڑ رہے تھے یہ تھے کون؟ تو پروردگار عالم کی آواز آئی، ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ۔ یہ ایک جو تھا یہ موسیٰ کا شیعہ تھا، دوسرا موسیٰ کا دشمن تھا۔ تو جو نبی کا طرفدار ہو اسے شیعہ کہتے ہیں۔ اگر قرآن مجید میں نہ ہو، میں مجرم ہوں، میں ذمہ دار ہوں، میں جرمانہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ۔ پروردگار نے کہا، شبیر رضا زیدی پہچان لو، جو موسیٰ کا طرفدار تھا اسے میں نے شیعہ کہا۔ ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ۔ اور اس کے بعد آگے بڑھ کے ایک مرتبہ قرآن مجید نے اعلان کیا، اِنَّ مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاہِیم۔ یاد رکھو اس کے شیعوں میں ابراہیم بھی ہے۔ اب میں اگر نام لوں گا تو کہیں گے جناب یہ شیعوں کی بنائی ہوئی تفسیر ہے، تو میں تفسیر بیان نہیں کرتا، میں تو صرف لفظوں کی بات کرتا ہوں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی شیعہ کہا ہے۔ یہ جو آگے سے پیچھے تک بیٹھے ہوئے مجھے اب تھوڑا سا نظر کم آ رہے ہیں، تو مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ میری بات پہنچ رہی ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں یہ مجلس جو ہے نا یہ حسینی کچہری کے نام سے کرتا ہوں تاکہ آپ تک آپ کے عقائد پہنچیں۔ باقی تو 13 عشرے ہوں گے انشاءاللہ۔ علماء کرام اپنی بصیرت اور اپنے علم کے اعتبار سے چاند محلہ میں بھی یہ مجلس ہوگی رات کو 11 بجے، شاہ نجف میں بھی ہوگی، شیرازیوں میں بھی ہوگی، شکرلائیوں میں بھی ہوگی، اور جناب علی مکلی کے اوپر بھی ہوگی، زرداریوں کے ہاں بھی ہوگی، قدم گاہ کے اوپر بھی ہوگی، اور مسجد صاحب سمان جو امام پردے غیبت میں ہے وہ مسجد بھی پردے غیبت میں ہے۔ لوگ کم آتے ہیں غیبت کی وجہ سے، چونکہ صاحب زمان کی مسجد ہے لہذا امام بھی غیبت میں، مسجد بھی غیبت میں۔ صلوات بھیج دے بابا بلند محمد و آل محمد علیہ السلام۔ تو یہ عشرے ہوں گے، یہ مجالس ہوں گی، اور ان مجالس میں علماء کرام، خطبہ، واعظین، ذاکرین اپنے اپنے بصیرت کے اعتبار سے انشاءاللہ مجالس پیش کریں گے، ذکر سنیں گے آپ۔ میں تو صرف آپ کو یہ حسینی کچہری میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو لفظ شیعہ ہے یہ ایجاد نہیں ہے ہماری۔ قرآن مجید میں یہ ہو نہ ہو ہم ذمہ دار ہیں۔ وہ ابراہیم کا شیعہ، اِنَّ مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاہِیم، اس کے شیعوں میں ابراہیم تھا۔ ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ۔ اور اب آ جائیے حدیثوں کی طرف، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ نے اگر پڑھنا ہو تو سوائق محرقہ میں پڑھیں، کنز العمال میں پڑھیں، اور اس کے علاوہ دیگر کتب کے اندر بہت ساری کتابیں ہیں جہاں پر یہ لکھی ہوئی ہے کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ کی موجودگی میں مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا، یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اے علی تو اور تیرے شیعی کامیاب ہوگی۔
بنیاد کسی امام نے رکھی ہے. کوئی حنفی ہے تو امام ابو حنیفہ کا پیروکار ہے, کوئی مالکی ہے تو امام مالک کا پیروکار ہے, کوئی شافعی ہے تو وہ امام شافعی کا پیروکار ہے, کوئی حنبلی ہے تو امام احمد بن حنبل کا پیروکار ہے. ہم اگر شیعہ ہیں تو ہم شیعہ بعد رسول نہیں بنے. اگر یہ حدیث موجود نہ ہو میں مجرم ہوں, مجھ سے ذمہ داری کے ساتھ پوچھ لیا جائے, کتابوں میں دیکھ لیا جائے کہ پیغمبر نے اعلان کیا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون, اے علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہوں گے. یہ کب کہا پیغمبر نے؟ خواب میں آگے نہیں کہا, اپنی زندگی میں کہا, صحابہ کی محفل میں کہا, صحابہ کی محفل میں کہا. تو جب صحابہ کی محفل میں کہا تو شیعوں کو کبھی فرقہ نہ سمجھنا. شیعہ اسلام کا فرقہ نہیں ہے, شیعہ وہ مکتب ہے جس کی بنیاد محمد الرسول اللہ نے رکھی تھی. اسی لیے بہت ساری آیتیں ہیں قرآن مجید کی, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. یہ آیت ہے قرآن مجید کی. آپ اس آیت کو جا کے پڑھیے, اس کا ترجمہ پڑھیے کہ خداوند عالم فرماتے ہیں ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات جنہوں نے عمل صالح کیے, اولئک هم خیر البریہ, یہی وہ لوگ ہیں جو زمین پر چلنے والوں میں سب سے بہتر ہیں. اب اتنی آہستہ بس, سب بولے میرے ساتھ مل کر, بولے سبحان اللہ, اول سے آخر تک سب بولے سبحان اللہ. اللہ اعلان کر رہا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے, عمل صالح انجام دیا, یہ خیر البریہ ہیں, یہ بہترین امت ہیں. پیغمبر سے پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ ہیں کون؟ پیغمبر نے فرمایا یہ علی اور اس کے شیعہ ہیں. یہ علی اور اس کے شیعہ ہیں. یاد رکھو, ایک نہیں 1000 حدیثیں ہیں. مولویوں سے پوچھ کے مذہب نہ بناؤ, صحابہ کرام سے پوچھو, رضوان اللہ تعالیٰ علیہم سے پوچھو. صحابہ بتائیں گے مقام علی کیا ہے, صحابہ بتائیں گے مقام امیر المومنین کیا ہے. کسی نے کہا کہ صرف آپ علی علی کرتے ہو, علی کے سوا کچھ نہیں کرتے. کچھ تو بیلنس کیا کرو, کچھ تو کسی کا ذکر کیا کرو. تو میں جواب دیتا, اس سے پہلے 922 چینل پہ ایک مفتی نے جواب دیا, بڑا خوبصورت جواب ہے, وہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں. کہا جب مجھ سے کسی نے کہا کہ علی کا ذکر کرتے ہوئے بیلنس کیا کرو, کسی اور کا بھی ذکر کیا کرو, کہا بیلنس کیسے کروں؟ اللہ نے جس کے سر پر اپنا امامہ رکھا ہو تو تاجدار نبوت کا, جسے نبی اپنے زمانے میں اپنے ہاتھوں سے, بھائی ابھی زیادہ دن نہیں گزرے ہیں, ہمارے شہر کے انتہائی معزز شخصیت سائیں اعجاز علی شاہ صاحب اللہ کا انتقال ہوا. اس شہر میں, اس ضلع میں لاکھوں کی تعداد میں ان کے چاہنے والے موجود تھے. ان کے جنازے میں بھی آپ نے شرکت کی. بہت سارے ان کے قریبی دوست تھے, بہت سارے ان کے قریبی عزیز تھے. یہ رسمیں تاجپوشی جب ہوئی تو بتائیے دستار کس کے سر پر رکھی تھی؟ اعجاز شاہ کے صحابیوں کے سر پہ, دوستوں کے سر پہ, بھتیجوں کے سر پہ. یہ غلام حیدر صاحب بیٹھے ان کے سر پہ. کیوں؟ اس لیے کہ دستور یہ ہے کہ دستار اس کے سر پہ جاتی ہے جو دستار کا اہل ہوتا ہے. پیغمبر نے اپنی زندگی میں علی کے سر پہ اپنی دستار رکھ کے بتایا کہ میری دستار کا کوئی اور وارث ہے ہی نہیں.
اسی لیے جنگ خندق میں لکھا ہے تاریخوں نے کہ جب عامر ابن عبد ود آیا ہے لڑنے کے لیے، اور پیغمبر نے کہا کہ من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ کوئی نہیں اٹھا سوائے علی۔ ایک دفعہ بٹھایا، دو دفعہ بٹھایا، تین دفعہ بٹھایا، جب کوئی نہیں ہلا تو پیغمبر نے کھڑے کر کے سینے سے لگایا، کہا علی تو میرا بھائی۔ پیغمبر نے اس وقت کہا تھا کہ جو عامر ابن عبد ود سے لڑنے جائے گا وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ تاریخ تو پڑھو، ہاں جے کہ سجا بیٹھا ہو، جاگل بیٹھا ہو، مسنگا رہا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا جو جائے گا عامر ابن عبد ود سے لڑنے وہ میرے بعد میرا خلیفہ اور میرا جانشین ہوگا۔ اس کے باوجود بھی کوئی نہیں اٹھا، اٹھا تو ایک علی اٹھے، پیغمبر نے سینے سے لگایا، پیغمبر نے سینے سے لگایا۔ علی علیہ السلام کے کاندھے پر اپنی ذرا رکھی، کمر میں پٹکا باندھا، جو عربی کا دستور تھا۔ اپنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے محمد و آل محمد پر۔ سرکار ختمی مرتبت نے زرہ پہنائی، اپنی ابا کاندھوں پہ ڈالی، لیکن جب امامے کی باری آئی تو پیغمبر نے خیمے میں نہیں پہنایا، خیمے سے باہر لے گئے، باہر لے جا کر دروازے کے باہر لے جا کر سب کے سامنے امامہ پہنایا۔ کسی نے پوچھا ہوگا یا رسول اللہ آپ نے ذرا اندر پہنائی، کمر بند اندر باندھا، ابا اندر پہنائی، یہ امامہ باہر کو پہنایا، تو پیغمبر کی آواز آئے گی میرے بعد نہ ابا پہ جھگڑا ہوگا، نہ کمر بند پہ جھگڑا ہوگا، نہ ذرا پہ جھگڑا ہوگا، جھگڑا دستار پہ ہوگا۔ اس لیے میدان میں پہنا رہا ہوں تاکہ سب دیکھ لیں کہ میری دستار کا وارث علی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ لائیں، کسی کو بھی لائیں، علی علیہ السلام کے مقابلے میں فضیلت کے ساتھ لائیں، اور آپ خود بیان نہ کریں، آپ اس صحابی سے پوچھوائیں کہ علی سے افضل ہیں آپ۔ چلیے پہلے خلیفہ سے پوچھتے ہیں، گھبراتے کیوں ہیں؟ ملا سے پوچھو گے جھوٹ بولے گا۔ صحابہ سے پوچھتے ہیں، صحابی رسول، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، ام المومنین کے والد، رسول اسلام کے سسر، ٹھیک ہے، ان سے پوچھا گیا یہ بتائیے آپ افضل ہیں علی؟ سوائے کے محرقہ میں علامہ ابن حجر مکی نے لکھا، اور میں اس کا حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ عام مل جاتی ہے، ورنہ سینکڑوں کتابوں کے حوالے میرے پاس موجود ہیں۔ کچھ آپ افضل ہیں، وہ کہنے لگے کیا بات کرتے ہو؟ ایک دن میں رسول کے پاس گیا، رسول اسلام میری بیٹی کے گھر میں تھے، میں اپنی بیٹی کے پاس پہنچا، رسول کو سلام کیا، علی پہلے سے موجود تھے، علی پہلے سے موجود تھے۔ میں نے رسول اسلام کی عیادت معلوم کرنے کے بعد، عیادت کرنے کے بعد علی سے باتیں کرنا شروع کر دی، اپنی بیٹی سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ اب میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، اگر میری کرسی کا منہ ادھر ہوگا تو آپ کہیں گے سچ چریا ہوں جو آیا ہوں ہاں جو موت ہوں بس۔ ہاں محفل میں بھی اگر آپ کے پاس کوئی آدمی بیٹھا ہو اور باتیں آپ سے کرے اور منہ کدھر اور کرے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یار کیوں مجھ سے کیوں نہیں دیکھ رہا میری طرف؟ تو بیٹی نے پوچھ لیا کہ بابا آپ باتیں مجھ سے کر رہے ہو، دیکھ علی کو رہے ہو، اول سے آخر تک باتیں مجھ سے کر رہے ہو،
دیکھ علی کو رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ کیا اس سے پہلے کبھی علی کو نہیں دیکھا؟ تو میں نے بیٹی سے کہا تھا بیٹی سن، میرے اور علی کے درمیان فرق یہ ہے کہ پیغمبر نے کہا تھا علی کو دیکھنا عبادت ہے، میں عبادت بھی کر رہا ہوں، تجھ سے باتیں بھی کر رہا ہوں۔ شیطان کے ڈفیر تے وچھڑو آنا سے صراط مستقیم تے یہ تھی تو بسم اللہ شیطان آتا ہی وہاں پر ہے جہاں حق کی باتیں ہو رہی ہیں جی۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ہم پر توہین صحابہ کا قلم لگاتے ہیں، یہ خود کیوں نہیں صحابہ کی باتیں مانتے ہیں؟ داڑھی کے پیچھے لکھنا آسان ہے، میں نوکر صاحب آدھا، اگر صحابی کچھ کہہ دے تو منہ ہماری بے پس ہے۔ آپ صحابہ کی بات تو مانیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نبی کے صحابی قابل احترام ہیں، لیکن زبانی طور پر نہیں، زبانی طور پر نہیں۔ آج یہ سارے مسلمان میرے سامنے بیٹھے، دور دور تک میری آواز جا رہی ہے۔ میں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں، پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا، ہم نے کہا کہ یار وہ ہر آدمی کو خواہش ہے کہ جنت میں جاؤں گا، ہر جنت میں جا کے منجن نہ تھا چاہیں وقت مت کھائیں مانا ووٹ تھی ہو۔ آپ سب جنت میں جانا چاہتے ہیں نا، تو جو سب جنت میں جانا چاہتے ہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، اس کا مطلب سب جنت جانا چاہتے ہیں۔ جنت ہر ایک آدمی کی خواہش ہے، ہر آدمی کی خواہش ہے۔ آئیے قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، کل امرئ ایطمع کل امرئ ان يدخل جنت نعیم۔ مولانا فدا حسین فردوسی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر بھی طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے لوگ، ترجمہ جا کے دیکھ لیجئے گا۔ ہر آدمی ایطمع کل امرئ، ہر ایک انسان یہ خواہش کرتا ہے کیا؟ کس چیز کی؟ ان يدخل جنت نعیم، کہ وہ جنت نعیم نعمتوں والی جنت میں چلا جائے۔ ہاں جی، اچھے بھلے آدمی کی راہ ٹپکتی ہے، حوریں ہوں گی، غلمان ہوں گے، فواکہ، یہاں پیسے نہیں ہیں فروٹ خریدنے کے لیے، وہاں سب کچھ آڑوں، صوف، انگور، واہوں نہرجوں، اتے پانی جو ملے کھیر ہوتے مکھی آرو کھیر۔ گالا ہے صحیح بابا، گالا ہے ایڈی سوڑی گالیں دے بنا چپ بیٹھائے ہو، یا دودھ بھی وہ جس میں شہد ملا ہوا، موسم بھی ایسا، نہ سوڑ پانی پوے نہ اگھاڑو چڑھ پوے، بس کلاس معتدل موسم، تخت لگے ہوئے، ارادہ کیا انگور، پوری شاخ آ گئی، پوری شاخ آ گئی، کھائیے، پیٹ بھر کے کھائیے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دل نے چاہا انار، ڈاڑو کپن، ڈاڑو جمعہ جی شاخ لٹکی پئی، اب کھا کتنا تو کھائیں۔ یہ جنت ہے، جنت ہر آدمی جانا چاہتا ہے، مفت میں مال، جو چاہیے جیسے چاہیے جب چاہیے حاضر ہے، حوریں بھی غلمان بھی نعمتیں بھی، اس جنت میں ہر آدمی جانا چاہتا ہے۔ اور اس جنت میں جانے کے لیے کرنا کیا ہے؟ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے نہیں، سارے ممکن سو انمل پان جنت میں بیٹھا ہے، مہرانا نہ نیارے حیدری، جنت ہر آدمی نے جانا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ سندھی بیر بھی ہمیں مفت میں نہیں ملتے،
ہے نہیں ساری جنت کچھ تو قیمت گنی ہے نا قیمت بتاؤ علی مولا علی مولا جنت کیسے ملے گی جنت میں کون جائے گا کیسے جائے گا آج میں آپ کو نسخہ دے کے جانا پورے سال کے لیے ضمانت کے ساتھ کوئی اس روایت کو رد کر دے 10 لاکھ روپیہ انعام دوں گا اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا چلیے خلیفہ صاحب سائیں ہم آئے ہیں ہمیں جنت میں جانا ہے کیسے ملے گی جنت کیسے ملے گی تو صحابی نے کہا کہ ہمیں پیغمبر نے بتایا ہے جنت کیسے ملے گی پہلے خلیفہ نے بتایا کہ ہم رسول اسلام کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے پیغمبر اکرم کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے اعلان کیا میرے صحابیوں میرے دوستوں میرے محبوں میرے پاس بیٹھنے والوں مجھ سے محبت کرنے والوں اللہ نے جنت بنائی ہے جہنم کے پیچھے اللہ جو مجھے تو رو جنت تو وٹی علام یہ مفت میں نہ بولیں پیغمبر نے فرمایا جنت بنائی ہے جہنم کے پیچھے جہنم کے اوپر اللہ نے بنایا ہے پل اس پل کو کہتے ہیں پل صراط اس پل کو کہتے ہیں پل صراط عزیزان گرامی جس پل کو پل صراط کہتے ہیں پیغمبر نے فرمایا وہ بنا ہوا کیسے ہے کس کمپنی نے بنایا کہا یہ کمپنی اللہ کی اپنی ہے کیسا ہے کتنا چوڑا ہے کتنا لمبا ہے پیغمبر نے فرمایا وہ بال سے زیادہ باریک وار کا ودیک سنو تلوار سے زیادہ تیز آگ سے زیادہ گرم یہ 3 صفتیں ہیں اس پل صراط کی کیا صفتیں ہیں 3 صفتیں ہیں پل صراط کی آگ سے زیادہ گرم ہے بال سے زیادہ باریک ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے تو رسول کے ایک پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سیدھا سیدھا کیوں نہیں کہتا کہ میں جنت کسی کو جانے ہی نہیں دوں گا دو سو چھنتو چوے بابا ایڑے پلتا کیر تو مٹن اب جو پیغمبر نے دیکھا کہ میرے صحابہ پر مایوسی طاری ہو رہی ہے جنت کیسے جائیں گے کہا صحابیوں نہ گھبراؤ صحابیوں نہ گھبراؤ قیامت کے دن جنت میں جائیں گے جانے والے لیکن وہی جائیں گے لا يجوز احد الصراط الا من كتب له ولي الجواز او میرے صحابیوں سنو او میرے صحابیوں سنو اور آپ بھی توجہ کے ساتھ سنو صحابیوں توجہ کے ساتھ سنو جنت وہی جائے گا جسے میرا بھائی علی لکھ کر دے گا لیکن میری بات آدھے میں رہ گئی آپ جلدی میں جنت جانا چاہتے تھوڑی سی میری بات مکمل ہونے دیں خدا کی قسم اگر یہ حدیث صحیح نہ ہوتی کہ علی پروانہ جنت لکھ کر دیں گے تو خلیفہ ثانی بیٹے کو بھیج کر حسن سے نہ لکھواتا کریں اور میری گزارش ہے کہ دین صحابہ سے سیکھو دین قرآن سے سیکھو دین اہل بیت سے سیکھو یہ جو حلوے پہ اپنا ایمان بیچ دے وہ تمہیں دین کیا بچائے ہاں سر 4 پیسوں میں جو آدمی اپنا ایمان بیچ دے وہ تمہیں دین نہیں بتانے والا ہم تو ڈوبیں گے صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے
جب میں نہیں جاؤں گا تو وہ کیسے جائے گا؟ حال ہینا سور بینا. میں یقین دیکھیے میں بالکل آپ سے بڑی محبت سے بڑے پیار سے اس لیے باتیں کرتا ہوں تاکہ یہ مجلس آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. آپ سے اگر کوئی پوچھے نا ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہیں, اس سے کہو کہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ میرے مولا علی نے پڑھی تھی. کہا وضو ایسے کیوں کرتے ہو؟ کہ میرے مولا نے ایسے کی تھی, قرآن میں ایسے لکھی ہے. کہتے ہیں ماتم قرآن میں دیکھا موقعارو چاہیے ہو پوچھ نماز قرآن میں دیکھا تو پانی دیکھا ماں پانی دیکھا. جھگڑا نہ کرو, تمہیں جہاں رہنا ہے رکل حزب بما لدیہم فرحون. قرآن کی آیت ہے, ہر گروہ اپنی جگہ کے اوپر خوش ہے, ہر آدمی اپنی جگہ خوش ہے. ہم کسی سے رابطہ نہیں رکھتے, باندھ کے پڑھو یا کھول کے پڑھو. لیکن جب ہم سے پوچھو گے کہ کھول کے کیوں پڑھتے ہو, پھر ہم بتائیں گے کہ رسول نے بھی کھول کے پڑھی, حضرت ابو بکر نے بھی کھول کے پڑھی, امیر المومنین نے بھی کھول کے پڑھی, صحابہ کرام نے بھی کھول کے پڑھی, سلمان نے بھی کھول کے پڑھی, ابو ذر نے بھی کھول کے پڑھی, مقداد نے بھی کھول کر پڑھی, عمار یاسر نے بھی کھول کر پڑھی, حذیفہ یمانی نے بھی کھول کر پڑھی, عمار یاسر نے بھی کھول کر پڑھی, جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے بھی کھول کر پڑھی. تو جب یہ سارے صحابہ کھول کر پڑھتے رہے تو ہم سے نہ پوچھ نبی سے پوچھ کھول کے کیوں پڑھی, ہم سے نہ پوچھ حضرت ابو بکر سے پوچھ کے کھول کے کیوں پڑھی. اگر ان کی نماز ہاتھ کھول کے مل جائے تو پھر شیعوں پر اعتراض نہ کرنا, ان پر اعتراض کرنا جنہوں نے ہمیں نماز ہاتھ کھول کے پڑھنا سکھائی. ہمارے بچوں سے نہ پوچھ ماتم کہاں لکھا ہے, ہمارے بچوں سے نہ پوچھ نظر نیاز کہاں لکھی ہے, وہ بھی ہمارے پاس ہے. میں اس وقت آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا, میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی کام ایسا نہیں کرتا ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو. ہمارے عقیدے کا ثبوت قرآن سے نہ ملے ہم ٹھکرا دیتے ہیں, ہم وہ چیز مانتے ہی نہیں ہیں جو قرآن میں نہ ہو. قرآن نے ہمیں عقیدہ دیا ہے, ہم وضو کرتے ہیں قرآن کے مطابق. میں نے پرسوں مجلس پڑھی چاند محلہ کے اندر, میں نے بتایا کہ قرآن کی آیت کے قرآن تو کہتا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ, جب نماز کے لیے کھڑے ہو فاغسلوا وجوہکم, اپنے چہروں کو دھو, فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق, اور اپنے ہاتھوں کو دھو کونیوں تک, وامسحوا برؤوسکم, مسح کرو اپنے سروں کا, وارجلکم الی الکعبین, اور اپنے پیروں کا مسح کرو گانٹ تک. عزیزان گرامی قرآن تو کہہ رہا ہے ایسے کرو وضو, ملا ہمیں کوئی اور بتا رہا ہے کہ سجی گردن بھی دھو ہی بھی کرو. کتنے لکھے رہا آئے قرآن میں کتنے آئے نے دیکھا ماں منن اللہ چاہ رہے ہیں اسال محمد منن والا ہے ذکیرہ لائے ہوں. ہمیں تو حق ماننے کی حکم دیا گیا کہ حق مانو, حق مانو, حق بولو, حق پہ مر جاؤ. ہم 1400 سال سے مر رہے ہیں, پاگل تھوڑی ہیں. ہمارا قتل ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں, ہم پاگل نہیں ہیں. ہم جانتے ہیں, ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے کہ دنیا جہنم ہے, موت کے بعد جنت ہے, لہذا ہمیں جینے سے زیادہ مرنا آسان ہے. فکر نہیں, تو مار کے دیکھ, ہم مر کے دیکھیں گے. فرق اتنا ہے کہ تو مار کے ظالم بنے گا, میں شہید ہو کے جنت چلا جاؤں گا. اس لیے کہ جنت ہماری لیے خریدی گئی, جنت ہماری ملکیت ہے, جنت ہماری پروپرٹی ہے. سیدہ کونین صلوات اللہ علیہ کی جب شادی ہوئی, اللہ نے پوچھا پیغمبر سے, پوچھو اپنی بیٹی سے مہر میں کیا چاہیے. شہزادی نے کہا مہر میں مجھے جنت چاہیے. کہا جنت لے کے اتنی بڑی کیا کرو گی. کہا مجھے حسین کے عزاداروں کے لیے چاہیے, مجھے حسین کے عزاداروں کے لیے چاہیے. عزاداروں جنت کے لیے پریشان نہ رہو,
जन्नत की तलाश भी न करो, बेशक गोले न हुए जिनकी गुम थी हुई हुई, ढूंढे वो जिनके से जन्नत गुम हो जाए। जिसके हाथों में अब्बास का आलम है उसकी जन्नत गुम नहीं, जिसके हाथों में हुसैन का दामन है उसकी जन्नत गुम नहीं। और ये दावा नहीं, मैं मौलवी नहीं, मैंने सारी चीजें तहकीक के साथ पढ़ी हैं। परेशान होना है तो एक बात के लिए परेशान हो कि कोई ऐसा काम न हो जिससे आले मोहम्मद नाराज हो। बात समझ में आ रही है? आखिर तक क्या करना है? जन्नत के लिए परेशान नहीं होना, जन्नत तुम्हारे लिए पैदा की गई है। पैगंबर ने फरमाया लव इज्तमा अन्नास अला हुब्बि अली इब्न अबी तालिब लमा खलक़ल्लाहु अन्नार, अगर सारी दुनिया के इंसान अली की मोहब्बत पे जमा हो जाते खुदा जहन्नम को खल्क न करता। जन्नत तुम्हारी है। अब हमें अपने आप को क्या रखना है? उन वारिसों को राजी रखना है। पूछो मौला तू राजी कैसे है? मौला आप कैसे राजी हो? और मैं कहा करता हूं ये मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम या अहले बैत को राजी करने के लिए नहीं। आप कहेंगे मौलाना हाँ ये तामदी गाल कैसे? ये मजलिस अहले बैत को राजी करने के लिए नहीं करते हम, ये याद रखिएगा। मैं दलील के साथ बात करता हूं। ये मजलिस हम करते हैं अल्लाह को राजी करने के लिए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने आले मोहम्मद को दुनिया में भेजा था कि तुम जाके मेरा सजदा कराओ। तो जब सजदा होता है तो आले मोहम्मद राजी होते हैं। जब मजलिस होती है तो अल्लाह राजी होता है कि मैंने जिन्हें भेजा था वो कितने अजीम थे। अजीजान गिरामी, जब आप दुरूद पढ़ते हैं तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ ले गए तो आपने मुख्तलिफ फरिश्तों से मुलाकातें की। अदा बैठा है ना, हमें पढ़ा या बस पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए, मुख्तलिफ फरिश्तों को देखा, मुख्तलिफ शक्ल के लोगों को देखा। एक फरिश्ते को देखा जो कभी यूं उड़ के जाता है कभी यूं उड़ के जाता है। पूछा ये जिब्रील ये कौन सा फरिश्ता है? कहा ये अव्वल दिन से अल्लाह ने खल्क किया और क़यामत तक ऐसे उड़ता रहेगा। इसका काम क्या है? इसका काम कुछ भी नहीं है। इसके परों पे अल्लाह ने लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुल वलीउल्लाह। ये अर्श वालों को बताता फिरता है कि अली की विलायत का इकरार करो। मुख्तलिफ फरिश्तों से मुलाकात की। उसमें एक फरिश्ता था, सरकार इरशाद फरमाते मैंने देखा फरिश्ता कि उसके जिस्म में 1000 हाथ हैं, हर हाथ में 1000 उंगलियां हैं और सारी उंगलियां चल रही हैं। पैगंबर ने पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा काम क्या है? कहा कि दुनिया में जब बारिश बरसती है तो मैं उसके कतरों को शुमार करता हूँ, मैं उसके कतरों को शुमार करता हूँ। माशाल्लाह देर से आया है वो जगह चुहा। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद है। क्या कर रहे हो? कहा जमीन पर जो बारिश के कतरे गिरते हैं मैं हर एक कतरा गिनता हूं। मुझे पता है कि कराची की जमीन पर बारिश हुई कितने कतरे गिरे, ठट्टा में बारिश हुई कितने कतरे गिरे, सजावल में बारिश हुई कितने कतरे गिरे। अल्लाह के रसूल ने पूछा तू सारे हिसाब कर लेता है? कहा सारे हिसाब कर लेता हूँ। कहा ये बता कोई हिसाब ऐसा भी है तो तुझे मुश्किल लगता हो? तवज्जो के साथ अव्वल से आखिर तक कोई ऐसा हिसाब भी है जो तुझे मुश्किल लगता हो? कहा अल्लाह के रसूल कोई हिसाब मुश्किल नहीं लगता, बस एक हिसाब मुश्किल लगता है जब जमीन पर तुम्हारे चाहने वाले बैठकर मोहम्मद आले मोहम्मद पर दुरूद भेजते हैं, उसकी जो अल्लाह नेमतें देता है वो मुझसे शुमार नहीं होगा। अहले बैत को नाराज न करो।
یہ مجالس اس لیے نہیں کہ میں کہوں کہ میرے یہاں 5000 آدمی آئے تھے، وہاں 2000 آئے تھے. آدمی تو 5000 آئے تھے، شہزادی بھی آئی تھی یا نہیں؟ ہم نے یہ عزاداری خلوص کے ساتھ منانا ہے، عبادت سمجھ کے منانا ہے. اس عبادت میں جاؤ، کوشش کرو کہ کپڑے پاک ہوں، باوضو ہو. پتہ نہیں کس کے پہلو میں کون شہید بیٹھا ہے، پتہ نہیں کہاں پہلو شکستہ ماں بیٹھی ہے، پتہ نہیں کہاں شہزادی سکینہ بیٹھی ہے. میں آپ ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرتا ہوں، سید زادہ ہوں. یہ مجلس بہت بڑی عبادت ہے، اس میں دائیں بائیں نہ دیکھا کرو، اس میں ادھر ادھر نہ دیکھا کرو. ایک ہی توجہ رہے کہ میرا آنا وہ بھی قبول کر لے جسے مسلمانوں نے قبر میں بھی چین سے سونے نہیں دیا، جو بعد شہادت بھی کبھی کربلا کی سرزمین پر، کبھی شام میں، کبھی اللہ خانوں میں روتی رہے. میرے دوستو، کوشش کیا کرو کہ نماز کی ادائیگی ہو، واجب نمازیں پڑھا کرو، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ حسینی بے نمازی ہوتا ہے. جہاں موقع ملے وہاں مصلی بچھا کے نماز پڑھو. کسی بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھو، اس لیے کہ مسجد نہ شیعوں کی ہوتی ہے نہ سنیوں کی، مسجد اللہ کا گھر ہے. مسجد میں جاؤ، نماز پڑھو. کپڑے میلے بھی ہوں تو مسئلہ نہیں، نجس نہیں ہونے چاہیے بس. اور ہاں عزیزان گرامی، یہ وہ عبادت ہے کہ اگر نماز میں بھی حسین یاد آ جائے اور آنکھوں میں آنسو آ جائے تو تمہاری نماز کو معراج ہو جاتی ہے. عزیزان گرامی، کیوں معراج ہوتی ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر کی زندگی میں حسین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پہ سوار ہوئے تھے. آپ سنتے رہتے ہیں نا، تمام علماء اسلام بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر نے اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر گئے. اپنے دلوں میں حسین علیہ السلام کو بسائیں، حسین والوں سے محبت کریں، حسینی مجالس کو بھرپور طریقے سے منائیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اس مجلس میں عزادار کم تھے، اس مجلس میں عزادار زیادہ تھے. نہیں، چاہے ہر مجلس میں جائیں، کوشش کریں خاص طور پر یہ 10 دن اس طریقے سے منائیں جیسے انسان کوئی قیمتی چیز گم ہو جانے پر اسے تلاش کرتا ہے نا، ایسے تلاش کرو کہ کہاں فرش زیادہ بچی ہے، میں جاؤں اور حسین کی ماں کو خوش کروں. اس لیے کہ جہاں بھی مجلس ہوتی ہے بی بی جاتی ہے، جہاں بھی مجلس ہوتی ہے شام سے آنے والی شہزادی آتی ہے، جہاں بھی مجلس ہوتی ہے چھوٹی شہزادی آتی ہے. عزاداروں، یہ عزاداری آپ بڑے آسانی سے کر رہے ہیں. جب آپ روتے ہیں نا تو جناب سیدہ زینب صلی اللہ علیہ فرماتی ہے شیعہ خوش نصیب ہو، تم رو رہے ہو، تمہیں رونے پر کوئی تازیانے تو نہیں مار رہا، تمہارے رونے پر کوئی تمہیں تماچے تو نہیں مار رہا. ہم نے بھائی کا ماتم کیا تو کسی نے تازیانے مارے، کسی نے تماچے مارے. عزاداروں، پابندیاں لگتی تھی، بیویوں سے کہو یا رات کو رویا کریں یا دن کو رویا کریں. عزیزان گرامی، آج بھائی لطیف یہ سالانہ مجلس کا فرش اعلیٰ بچھائی ہے، آپ لوگ بھی آئے ہیں، دعا کریں خداوند کریم ان کی تمام حاجتوں کو پورا کرے، آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے. اور میں چند جملے اس بی بی کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ عزاداری کرتے ہیں بڑی آزادی کے ساتھ. پوچھیں ان عزاداروں سے جو ہائے حسین کہتے تھے تو ان کو تازیانے لگتے تھے، ہائے حسین کہتے تھے تو ان کو تازیانے مارے جاتے تھے. بس میں آخری کلمات ادا کرتا ہوں. عزیزان گرامی، تاریخوں میں ملتا ہے، علماء نے، مقاتل نے لکھا ہے، تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ کربلا کے بعد آل محمد علیہ السلام کے گھرانے میں چولہا نہیں جلا دیر تک، نہ جانے کتنے عرصے تک. بنی ہاشم کے لوگ کھانا بنا کے بھیج دیتے تھے، اسی سے تھوڑا بہت وہ گزارا کر لیتے تھے. بس جو کام بھی ہوتا تھا وہ یا حسین کا ہوتا تھا. ہائے حسین، ہائے حسین.
مولا इन अज़ादारों को सलामत रखे जो गुज़िश्ता 2 हफ्ते 3 हफ्तों से ईद के बाद से लेकर अलम सजा रहे हैं, ये बताने के लिए कि गाजी अगर हम होते तेरे हाथ न कटते थे। सुभान अल्लाह। ये लोग छोटे छोटे बच्चे मस्कीनों में पानी लेकर, जग में गिलास में पानी लेकर सबीले पिलाते हैं। ये बताते हैं मौला अगर करबला में हम होते तराज कर प्यासा न मारा जाए। अज़ादारा ने मजलूम में करबला, मौला आपको सिवाय नबी हुसैन की किसी गम में न रुलाए। मौला आपको हर नेमत दुनिया वो खरदी अता फरमाए। हमारे भाई अब्दुल लतीफ को और जो दीगर मोमिनीन पे औलाद है उनको औलाद और औलाद नरीना अता फरमाए। बस मैं जुमले अदा करके आप तो रो के घर चले जाएंगे ना। पूछे उस बीबी से शाम से आई, पूछे उस बीबी से जो नजर से आई। उस्तादुल उलमा शेखुल जामिया अख्तर अब्बास अल्लाह मकामहू पढ़ा करते थे कि जब मजलिस खत्म हो जाती है तो मर्दों की तरफ मर्द आते हैं, मौलाए कायनात आते हैं, इमाम सज्जाद आते हैं। खवातीन की तरफ बीबियां आती हैं। जब किसी बीबी की चादर गुम होकर मिलती है ना, बीबी कहती है तेरी चादर तो मिल गई लेकिन तेरी बेटियां मेरी बेटियां बाजारों में चादरें मांगती रही, कोई चादर देने वाला नहीं था। अज़ादारों दिल खोल कर रोए, मौला आपकी आवाजों को सिवाय नबी हुसैन की किसी गम में बुलंद न करे। अज़ादारा ने मजलूम में करबला बस मजलिस तमाम हो गई। रवायतों में लिखता है कि जब अहले बैत कैद होकर जिंदान शाम में गए ना, दरबार में आकर एक रात कर मौला सज्जाद से अर्ज की, मौला कोई बीबी है जो पुश्ते जिंदान पे आकर रोया करती, कभी कहती है वाह हुसैना, कभी कहती है वाह मजलूमा, कभी कहती है वाह अब्बासा। इमाम फरमाते हैं दर जिंदान पर तो ताला लगा हुआ है, कोई बीबी बाहर तो जा नहीं सकती। कहा मौला मैं सच बोलता हूँ, हर रात वो बीबी आती। इमाम ने इरशाद फरमाया आज रात को जब वो बीबी आए मुझे बताना। आधी रात का वक्त गुजरा, दरवाजा खुला, आवाज आई मौला वो बीबी आ गई। मेरे और आपके गैरतमंद इमाम ने हथकड़ियों को संभाला। एक दफा अपनी फूफी के पास आए, कहने लगे फूफी अम्मा कोई बीबी है तो पुश्ते जिंदान बना कर रोया कर, जरा चल के पूछे तो सही बीबी कौन है, कहाँ से आती है। अज़ादार और शहजादी को लेकर चले मेरे मौला, पीछे पीछे शहजादी आगे आगे। पुश्ते जिंदान बनाए तो देखा कि एक बीवी है जो जिंदान की दीवार से टेक लगाए बैठी है, काला लिबास पहना हुआ है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आवाज देकर कहती है वाह हुसैना, वाह मजलूमा। अज़ादार और शहजादी करीब जाकर बैठ गई, आवाज देकर कहती है बीबी क्या तेरा भी कोई हुसैन मारा गया, क्या तेरा भी कोई अब्बास मारा गया, क्या तेरा भी कोई अकबर मारा गया। अगर तू मेरे भाई को रोने आई, मैं वादा करती हूँ क़यामत के दिन अम्मा से कहकर तेरी शफाअत कराऊंगी। अम्मा का नाम आया, ये शहजादी ने नकाब को पलटा, आवाज आई ज़ैनब पहचान मैं तेरी मदीने वाली माँ फातिमा। जब से तुमने मदीना छोड़ा मैंने कब्र छोड़ दी। अज़ादार और शहजादी ने तन्हाई में माँ को देखा, माँ की गोद में सर रख दिया, आवाज दे के कहती अम्मा मैं करबला में लुट गई, अम्मा मेरा भाई मारा गया, अम्मा बच्चे मारे गए, अम्मा मैंने कोशिश की हुसैन बचाओ, अब्बास कुर्बान किया लेकिन हुसैन न बचा सकी।
اماں میرا گھر لٹ گیا. اماں 70 قدم سے دیکھتی رہی حسین کی گردن پر خنجر چلتا رہا. ادارو امام حسین علیہ السلام کی عزا منانے والوں عجیب موقع تھا جب شہزادی نے رو کر کہا اماں ہمارے خیمے جل گئے, اماں چادریں لٹ گئی, اماں ہمیں بازاروں میں لے جایا, اماں ہمیں درباروں میں پھرایا گیا. شہزادی بیٹھ کر کے جب خاموش ہوئی قریب سے ماں کا منہ دیکھا شہزادی کے چہرے پر خون ملا ہوا ہے. ازادارو رو کے کہتی اماں جب آپ کو ہم نے مدینے میں غسل دے کر دفنایا تھا تو یہ خون نہیں تھا, یہ خون کیسا ہے؟ آواز آئی زینب تو 70 قدم سے دیکھتی رہی, میرا حسین میری گودی میں کٹ گیا, میں پکار پکار کر کہتی رہی نہ مارو, میں نے چکیاں پیس پیس کر اللہ 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 اللہ